أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، جوہر، افنان جی، قصہ زہرا، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ نشاط نہیں آئی؟ سکینہ اور باقی لوگ سمرین کہاں ہیں سب؟ آئیں گے تھوڑی دیر سے. جی، ہماری ابھی گفتگو آئیں گے تھوڑی دیر چل سے. رہی تھی کتاب صرف میں، صرف مقدماتی میں، کس چیز کے بارے میں؟ اسم کی تقسیمات. اور اس چھٹی تقسیم جو تھی وہ اسم کی ایک تقسیم کیا تھی؟ اسم یا معرفہ ہوتا ہے یا اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کا معنی اور مصداق معین نہ ہو. رجل مرد، امراۃ عورت، معین تھوڑا ہی ہے. دنیا میں جانے کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں. ٹھیک ہے. شہر، اردو میں شہر، فارسی اور اردو میں شہر، عربی میں شہر کے معنی مہینے کے ہیں. یا عربی میں مثلا مدینہ، معین تھوڑی ہے جی. جو بھی شہر ہے وہ شہر ہے، لیکن میں کہوں مکے معین شہر ہے، المدینہ خاص مدینہ شہر معین، ممبئی معین، ٹھیک ہے، پھندیڑی معین، ٹھیک ہے. قصہ معین ہے جی. سکینہ نصرت معین ہے نہیں ہے. لہذا اور معرفہ اسم کو کہتے ہیں اس کے معنی اور مصداق معین ہو. اور وہ اسم جس کے معنی اور مصداق معین ہو کون کون سے ہیں؟ وہ ضمیر، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرفہ بالف و لام اور مضاف اضافت. ٹھیک ہے. آپ ضمیر دیکھ لیجئے، ضمیر اسم ہے جس کے معنی معین ہے. میں کہوں کتابوں کا، تیری کتاب، اب یہ تو تیری کتاب ہے معین ہے نا یہ جی. کتابوں کے، کتابی معین ہے. یا کے معنی کتابی میں جو یا ہے اس کے معنی معین ہے نہیں. کتابوں کے معنی معین ہے نہیں. ضمیر کے معنی معین ہوتے ہیں. معرفہ اسم اشارہ، کتاب و حاضر بنت، کتاب یہ تو مضاف معرفہ میں اضافت ہو گیا. کتاب و حاضر بتاؤ، حاضر بنت جمیلۃ، حاضر بنت جمیلۃ. معین ہے نہیں. یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی جو خوبصورت ہے کون ہے؟ معین ہے، کیونکہ اشارہ کر رہا ہوں نا. دیکھیے میں نے کس ٹھیک ہے. حاضر بنت جمیلۃ اس میں اشارہ. موصول ٹھیک ہے. مثلا قرأت، مثلا کہیے جاء الذی، میرے پاس وہ آیا. جاء الذی یقرأ النحو، تو نحو معین ہو گیا جو نحو پڑھتا. تو موصول کے معنی بھی ہو گیا. علم، جاءت سکینۃ نصرت، سکینہ نصرت آئی میرے پاس. تو اب یہ معین ہے علم یا نہیں؟ سکینہ معین، ٹھیک ہے. یہ علم ہے، ٹھیک ہے. ضمیر، اسم اشارہ، موصول، علم. اسی میں لقب بھی آ جائے گا، کنیت بھی آ جائے گی. جاءت ام کلثوم، ام کلثوم میں ٹھیک ہے. یا الف لام، معرفہ بے الف لام، معرفہ بے اشتریت کتابا ثم بعت الکتابا، اسی کتاب معین ہے نا. اس کے معنی بھی معین ہے، اس کے معنی اور مصداق بھی. اب میں کہوں جی اب معرفہ بے اضافت ہے. ایک چیز ہے معرفہ بے
یعنی جو چیزیں معرفہ ہیں ان کی طرف کوئی نقرہ مضاف ہو جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے ضمیر کی طرف میں کچھ چیز اضافت کروں. جی بولیے. جی جناب. کتابہ جو میں نے مثالیں دی تھی کتابوں کے یہ معرفہ میں اضافت تھا. ٹھیک ہے. جی ہاں. جی جناب. آج ہمیں پڑھنا تھا معرفہ میں نشاط فاطمہ السلام علیکم. سمرین السلام علیکم. خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ہیں. معرفہ میں اضافہ یعنی وہ اسم جو معرفہ ہو اضافت کے ذریعے سے. یہ بات ہم پہلے وہاں پڑھ چکے تھے. کہاں؟ مجرورات میں. مجرورات میں اسم دو جگہ پہ مجبور ہوتا ہے. یا تو حرف جر پہ آ جائے اسم مضاف الیہ جواب میں ہو جائے یا اس کی طرف کوئی چیز ہو جائے تو مضاف الیہ مجبور ہوتا ہے. اسی میں نقطہ بیان کیا تھا کہ مضاف اگر مضاف الیہ اس کا معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف تخصیص پا جاتا ہے. کسب تعریف کسب تخصیص. ٹھیک ہے. سمجھ پایا؟ جی جناب. بھائی تو معرفہ بے اضافہ ہر نکرہ اسم جو کسی معرفے کی طرف مضاف ہو جائے تو معرفہ ہو جاتا ہے. ہر وہ نکرہ اسم جو کسی معرفے کی طرف. معرفہ بھی کتنے پڑھے تھے پہلے؟ 5 پڑھے نا. یہ چھٹا ہے نا. 5 پڑھے. ہر وہ نکرہ اسم جو کسی معرفے کی طرف مضاف ہو جائے. نشاط فاطمہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مضاف ہو جائے. ہر وہ نکرہ اسم جو معرفے کی طرف کسی معرفے کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اصطلاح میں اس معرفے کو سمرین اصطلاح میں اس معرفے کو کیا کہتے ہیں؟ اس معرفہ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اسم نکرہ اسم جو کسی معرفے کی طرف مضاف ہو کے معرفہ ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ بتائیے کس کا؟ معرفہ بے اضافہ. معرفہ بے اضافہ کہتے ہیں. یعنی وہ ایک معرفہ بے اضافہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جن مثالوں میں کتاب. ان مثالوں میں کتاب جو ہے معرفہ بے اضافہ ہے. مثال کے طور پر کتاب کو میں ضمیر کی طرف مضاف کروں پہلے. کتابوں معین ہو گیا نہیں یا کتابوں کا معین ہے. کتابوں کا کتابوں کا یا مثال کے طور پر کتابوں ھذا الرجل. ابھی ضمیر کی طرف اضافہ ہو رہا ہے نہیں. اسم اشارہ کی طرف اوپر والا ضمیر کی طرف مضاف تھا کتاب اور یہ اسم اشارہ کی طرف کتابوں. ٹھیک ہے. یا موصول کی طرف کتاب
کتاب الذی، ٹھیک ہے، کتاب الذی قرأتہ، وہ کتاب جس کو میں نے پڑھا. ابھی کتاب قرأتہ جس کو میں نے پڑھا. کتاب نکرہ تھی، مضاف ہوئی موصول کی طرف، تو یہ بھی معرفہ ہو گئی. اور معرفہ موصول کے معنی اس سے پورے ہوتے ہیں. جو میں نے کتاب پڑھی معین ہے نہیں وہ عالم کی طرف مضاف. کتاب اللہ، کیا کتاب اللہ، کتاب اللہ. ابھی ہو گیا معرفہ ہے نہیں؟ بولیے. ہو گیا. پڑھا رہا ہوں، کلاس میں ہوں. کتاب اللہ، ٹھیک ہے. اب یہ عالم کی طرف مضاف ہو گیا. اب کتاب الرجل میں کتاب نکرہ ہے کتابوں میں، لیکن جب یہ معرف پہ الف لام کی طرف مضاف ہوا تو یہ بھی معرف ہو گیا. ٹھیک ہے، کتاب الرجل. صحیح ہے. جی. اب لفظ کتاب کتنے معرفے کی طرف مضاف ہے؟ 1 2 3 4 5 معرفے کی طرف مضاف ہے. کسی کی بھی طرف، کسی بھی معرفے کی طرف، کسی بھی معرفے کی طرف مضاف ہو جائے کوئی اس میں نکرہ تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے کتابوں کا مضاف کس کی طرف ہے؟ مضاف ضمیر. ضمیر کی طرف مضاف. اور یہ اسم اشارہ کی طرف مضاف، موصول کی طرف. ضمیر کی طرف، اس میں اشارہ کی طرف، عالم کی طرف. معرف پہ الف و لام. ٹھیک ہے جی. نشاط فاطمہ سمرین، سمرین ناز فاطمہ، سکینہ سکینہ. تو معرفہ بے اضافہ کس سے کہتے ہیں؟ معرفہ بے اضافہ اس اسم نکرہ کو کہتے ہیں جو کسی معرفے کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے کتاب نکرہ ہے لیکن ایک معرفے کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا. تو یہاں پر کتاب کو کیا ہے؟ معرفہ بے اضافہ ہے. معرفہ بے اضافہ. اس کے بھی معنی اور مصداق معین ہے یا نہیں؟ کتاب و کامل جو کتاب ہے تیری کتاب معین ہے نہیں؟ جی. کتاب حاضر رجل معین. سمجھ میں آیا؟ یہ تو تھا معرف، پورے 6 ہو گئے. تو اسم یا معرفہ ہوتا ہے نکرہ. اسم کی ایک تقسیم کیا ہے؟ کس اعتبار سے؟ اسم کے یا تو معنی و مصداق معین ہوں گے یا معین نہیں ہوں گے. اگر اسم کے معنی اور مصداق معین ہو تو معرفہ، اور اگر اسم کے معنی اور مصداق معین نہ ہو تو نکرہ. تو اس کے معنی اور مصداق معین ہو یعنی معرفہ 6 چیزوں ہیں جن کے معنی اور مصداق معین ہوتے ہیں. ضمیر کے معنی اور مصداق معین ہوتے ہیں. ہوا، انتم، انا. اسم اشارہ ہاذہ سبورۃ معین. ٹھیک ہے. موصول کے معنی اور مصداق معین ہے. عالم کے معنی اور مصداق معین ہے. معرفہ بے الف و لام کے معنی اور مصداق معین ہے. معرفہ بے اضافت کے معنی اور مصداق معین ہے. معرفہ ہیں، معارف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. 6 پڑھ لیے. تو ہم نے اسم کی 6 تقسیمات پڑھی. پہلی تقسیم اسم حروف اصلی کے اعتبار سے ثلاثی ہوتا ہے، رباعی یا خماسی. پھر مجرد المزید سب پڑھ لیا آپ نے ڈیٹیل میں. اسم یا مصدر ہوتا ہے، ایک تقسیم تھی اسم کی. اسم یا مصدر ہوتا ہے غیر مصدر. مصدر جس کے جو کام کر رہے ہیں ان پر دلالت کرے بغیر زمانے کے.
دلالت کرے کام کے. مصدر کئی طرح کا ہوتا ہے. مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر مرہ، مصدر نوعی. اور مصدر اصلی بھی ثلاثی مجرد کا ہے یا غیر ثلاثی مجرد کا ہے. اسم کی ایک تقسیم تھی، اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق. جامد وہ اسم ہے جو دوسرے کلمے سے نہ لیا جائے، مشتق وہ اسم ہے جو دوسرے کلمے سے لیا جائے. مشتقات 8 چیزوں کو کہا گیا ہے. اس میں فاعل، اسم مفعول، سب کو ہم نے پڑھ لیا کس تعریف اور بنانے کا قاعدہ تھا. اسم جامد ہوتا ہے مشتق. پھر پڑھا تھا اسم کی جنس کے اعتبار سے مذکر ہوتا ہے مذکر مؤنث کی قسم اور مؤنث کی بھی. اسم کی ایک تقسیم تھی، اسم یا متصرف ہوتا ہے غیر متصرف. اس میں متصرف وہ اسم ہے جس کا تسنیہ جمع تصغیر اس میں مذکور آتا ہو. ہم نے تسنیہ کی تعریف، علامت، جمع کی قسمیں، تعریف اور علامت پڑھی، اور مصغر بنانے کا طریقہ اور اس میں متصرف بنانے کا طریقہ. 5 چھٹا کیا تھا؟ اسم کی چھٹی تقسیم اسمیہ معرفہ ہوتا ہے یا ہم نے پڑھ لیا. معرفہ 6 چیزوں کو کہا جاتا ہے. 6 چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لی. مٹا دو جی. جی فضہ بطول قصہ ناز فاطمہ نشاط سکینہ سمری. دیکھیے درس سیون، درس سیون معارف کا دوسرا. پچھلے درس میں معارف کا جو پہلا تھا اس میں کیا پڑھا تھا؟ ضمیر کے بارے میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. آج اس والے درس میں کیا ہے؟ اس میں اشارہ، موصولات، علم، معرفہ کلیم اللہ و معرفہ بے اضافہ. 5 معرفہ ہے. اس میں اشارہ اسمی کے وہ اسم ہے کہ جس کے ذریعے سے بے وسیلہ آن، جس کے ذریعے سے کسی معین چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے. حاضہ یعنی یہ، ذالک یعنی وہ، اولئک یعنی وہ سب. اس میں اشارہ کی قسمیں ہمیں اس دن بتایا تھا، یا تو قریب کے لیے آتا ہے یا دور کے لیے. اشارہ آپ یا تو قریب کی چیز کی طرف کر رہے ہیں یا کلمہ ہائی کے برائے اشارے میں نزدیک. وہ کلمات جو نزدیک کے اشارے کے لیے مختلف صیغوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے. مذکر مفرد کے لیے ذا، ھذا. تسنیہ مذکر کی ھذان رجلان، اور اگر منصوب ہے تو رأیتو ھذین الرجلین، تو زین آ جائے گا ھذین. اور جمع ہے تو ٹھیک ہے ہؤلاء، یعنی کہ ہؤلاء رجال. ہائے تنبیہ ہے، یہاں نہیں دے رکھا ہے، وہ بتا رکھا ہے. مؤنث کے لیے تی، ہاتیا، ہاذہ. اور تسنیہ کے لیے ہاتان المرأتان یا ہاتان مرأتان. اور منصوب ہے تو یا مجرور رہے تو ہاتین المرأتان. جمع کے لیے اولائے. دیکھیے معمولاً برتر ان اسمہا، اکثر ان اسم کے شروع میں ہاں، اسمہ اشارے، ان اسم اشارہ کے شروع میں ہاں تنبیہ ہے. تنبیہ ایک ہاں جو آگاہ کرنے کے لیے ہوتی، تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، وہ لائی جاتی ہے. جیسے ذات پر ھذا، ھذان، ہؤلاء. ٹھیک ہے نہیں؟ ھذہ، ھاتان، ہؤلاء. کلمات کے یہ تو قریب کے اشارے کے لیے، دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مذکر کے لیے، مفرد کے لیے بولیے ذالکا. ٹھیک ہے. تسنیہ کے لیے ذالکا، اور حالت نصب و جر میں زینکا. جمع اولئک یا اولئک. مؤنث کے لیے تلکا، مفرد کے لیے تانکا، مؤنث کے لیے جمع کے لیے اولئک. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ، یہ تو چیزوں کی طرف اشارے کے لیے تھا نا، چیز یا انسان، لیکن اگر جگہ کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ان کلمات کو استعمال کیا جاتا ہے. ہونا اور ہاؤنا قریب کے لیے، یہاں، یہاں، اس جگہ. ہونا ہے اس جگہ، ہونا اجلس، اجلس ہونا، یہاں بیٹھو اس جگہ. اجلس ہونا، اس جگہ بیٹھو. اور ہناکا، ہنالکا، سما، یہ تینوں دور کے لیے، اس جگہ بیٹھو. اجلس ہناکا، اجلس ہنالکا، تو یہ وہاں اس جگہ بیٹھو. ٹھیک ہے. یہ تو تھے اس میں اشارہ. موصولات، اس میں موصول بتایا تھا، لکھوایا تھا ایک ایسا اس میں کہ جس کے معنی
اس جملے کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں کہ جو اس کے بعد آتا ہے، پس از آن می آیت اس کے بعد آتا ہے۔ دیکھیں اسمی اس میں موصول ایسا ہے اس میں کہ معنی آن اس کے معنی بے وسیلہ جملے ہی ایک جملے کے ذریعے کہ پس از آن می آیت کے جو اس کے بعد آتا ہے، تمام شود اس کے معنی اس جملے کے ذریعے سے تمام ہوتے ہیں۔ بے جملہ پس از موصول، موصول کے بعد والے جملے کو سلے میں گویا سلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے هو الذی، وہ ہے کہ جو جس نے خلق السماوات والارض، تو یہ جملہ کیا سلا ہے، وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمانوں کو خلق۔ الذی موصول ہے، جملہ جو ہے خلق السماوات والارض سلا ہے کہ جو الذی کے معنی اس جملے کے ذریعے سے تمام اور کامل ہوئے۔ موصول بتایا جائے تو مخصوص ہوتا ہے مشترک، مخصوص یعنی مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ، مفرد کے لیے الگ، تثنیہ کے لیے الگ، جمع کے لیے مخصوص ہے مخصوص۔ موصول خاص برائے مفرد، مثنی، جمع، مذکر و مؤنث لفظ خاص کا ہے، خاص لفظ ہے سب کے لیے۔ مذکر کے لیے خاص لفظ ہے مفرد کے لیے الذی، وہ کہ جو، تثنیہ کے لیے الذان حالت رفع میں، اور الذین حالت نصب اور جر کے لیے، اور جمع الذین۔ اور مؤنث مفرد کے لیے اللتی، وہ کہ جو، اللتان حالت رفع، اللتین حالت نصب و جر۔ جمع مؤنث کے لیے اللاتی اور اللواتی۔ یہ تو تھا مخصوص والے، لیکن مشترک موصول کون سے ہیں موصولات؟ جو مفرد، تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث کے لیے ایک کامن ورڈ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ من اور ما، ٹھیک ہے؟ من یعنی جو کوئی، جو کہ، لا اعبدو میں عبادت نہیں کروں گا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے، ٹھیک ہے؟ آنچرا کے شما بھی پرستید نہیں بھی پرستم۔ علم آپ کو کل بتایا تھا، اس کے نام میں انسان یا حیوان یا مکان ہو، شے معین باشد۔ علم ایک ایسا اسم ہے کہ جو کسی انسان یا حیوان یا مکان یا معین چیز کے لیے نام ہو، کسی معین شخص، حیوان یا معین جگہ کا نام ہو۔ جیسے حسین معین شخص کا نام، انسان کا نام ہے، ذوالجناح ایک معین حیوان کا نام ہے، کربلا ایک معین جگہ کا نام ہے، قرآن ایک معین چیز کا نام ہے۔ لقب اور کنیت، کنیت کسے کہتے؟ در آغاز برقی از اسمہ عربی، بعض عربی اسماء کے شروع میں اب یا اب یا ام لایا جاتا ہے کہ بے ان نوع علم، اس طرح کے علم کو کنیت کہتے ہیں۔ کنیت ابو تراب، ابو جہل، ابن سینا، ام کلثوم، ٹھیک ہے؟ یہ تو تھا کنیت۔ گاہی بے منظور مدح، کبھی کبھی تعریف کے قصد اور ارادے سے یا سرزنش کے ارادے سے، افراد کی سرزنش یا تعریف کے ارادے سے، مقصد سے، بروئے آنا ان کے اوپر نامی گذاشتے میں شبد ایک نام رکھا جاتا ہے کہ بے ان نوع علم، اس طرح کے علم کو لقب گفتے میں شود۔ مثال کے طور پر آپ کسی کا نام ڈال دو، فلانا مکھیا، چیئرمین، نام ہی پڑ گیا ان کا چیئرمین۔ جیسے تعریف کے لیے بھی ہو سکتا ہے، برائی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ مدح کے لیے آپ نام رکھ دیا سید الشہداء امام حسین کا، فخر الاسلام، اور برائی کے لیے مذل المومنین، مومنین کو رسوا کروانے والا، منکر الحق، حق کا انکار کرنے والا۔ معرفہ بالف لام، یہ ابھی آپ نے پڑھا، کل پڑھا تھا معرفہ بالف لام، یعنی وہ اسم کے جو الف لام ہے اس کے ذریعے سے معرفہ ہوا ہو اسے معرفہ بالف لام گویا، اسے معرفہ بالف لام کہتے ہیں۔ وہ اسم سمرین فاطمہ، ناز فاطمہ کہ جو بے وسیلہ الف لام، جو الف لام کے ذریعے سے معرفہ شدہ باشد، معرفہ ہوا ہو کسا سکینہ نزہت، معرفہ بے الف لام گویا، معرفہ بے الف لام کہتے ہیں نشاد۔ جیسے کتابن، کوئی کتاب، اب یہ معرفہ ہو گیا الف لام تعریف کے ذریعے سے الکتاب نشاد۔ اشتریت کتابان، یہ نکرہ ہے لیکن ثم بعت الکتاب، الکتاب یہ مخصوص ہو گئی، یہ کتاب اس مثال میں کہ پہلی کتاب نکرہ ہے اور کتاب دوم بے وسیلہ الف لام معرفہ۔ یہ ابھی ہم نے پڑھا معرفہ بے اضافہ۔ ہر اسم نکرہی کے، ہر وہ نکرہ اسم کے جو بھی ایک ہی از اسم ہے معرفہ پنج گانا،
پنجگانے کہ جو 5 معرفہ اسما میں سے کسی ایک کی طرف کہ ذکر آنا گزر، وہ 5 معرفہ اسم جو ان کا ذکر گزر گیا اضافے شود، ہر اس میں نکرئی کے بے اضافے شود جو ان کی طرف مضاف ہو معرفے می گردات معرفہ ہو جاتا ہے. ودر اصطلاح میں بے ان معرفے، اس معرفے کو معرفے بے اضافے می گویان، معرفہ بے اضافت کہتے ہیں. سکینہ مانند کلمہ کتاب در مثال ہے ذیل، جیسے لفظ کتاب نیچے کے مثالوں میں کہ نکرے بودے نکرہ تھا وہ پس از اضافے شدن معرفے شدیان، اضافت ہونے کے بعد معرفہ ہو گیا ہے. پھر ضبطول کسا ناس فاطمہ نشا سکینہ صبری، جیسے کتاب کا میں کتاب تو ضمیر کی طرف کتاب مضاف ہو گئی تو معرفہ ہو گئی. کتاب و حضر رجلوں میں رجولے میں کتاب اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہوا معرفہ ہو گئی. کتاب الذی قرأتہ یہ کتاب موصول کی طرف مضاف ہوئی تو یہ نکرہ تھی معرفہ ہو گئی. کتاب اللہ میں کتاب اللہ کی طرف مضاف ہوئی تو معرفہ ہو گئی. کتاب الرجل میں کتاب الف لام والے کی طرف مضاف ہوا تو کتاب بھی معرفہ ہو گئی. کل آپ پرسش و تمرین دیکھیں. اسم ہے معرفے پر چند معرفہ اسم کتنے طرح قسم کے ہیں؟ 6. نام میں برید نام لیجئے. زمین ضمیر اسم اشارہ اس میں اشارہ کی تعریف کیجئے. اس میں اشارہ وہ اس میں جس کے ذریعے سے معین شخص یا معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اس کی قسمیں اس میں اشارہ قریب کے لیے یا بعید کے لیے. قریب کے لیے مذکر مؤنث، قریب مذکر کے لیے ھذا ذانے مؤنث کے لیے ذی تہی دی آدھی تانے تینے اور دور کے لیے ذالک قدام یہ قد اسماء اشارہ ذیل نیچے کے اس میں اشارہ میں سے کون سا نزدیک کے لیے کون سا دور کے لیے. ھذا مذکر قریب، ٹھیک ہے، مذکر واحد مذکر قریب. اولائے جمع مؤنث جمع مذکر دونوں قریب. ذالک واحد مذکر بعید. ذہی واحد مؤنث قریب. ہؤلاء جمع مؤنث جمع مذکر دور. اولئک جمع مذکر جمع مذکر جمع ہے. اولئک جمع مذکر قریب یا دور؟ دور. دور کے لیے. کیوں پھر اولئک اور ہؤلاء کیا ہے؟ ہؤلاء قریب کے لیے ہے. ذالک تسمیہ دور کے لیے. ہاتانے تانے تسمیہ مؤنث قریب یا دور کے لیے جی. ہاتانے قریب کے لیے ہاتانے قریب کے لیے. آئیے اولائے کا جب مذکر دور کے لیے. ٹھیک ہے. ہنار ہونا کا جگہ کی طرف اشارہ کے لیے. ہونا اس جگہ ہونا کا اس جگہ. تانے کا تسنیہ مؤنث دور. سما جگہ کی طرف اشارہ وہاں. اس میں موصول کی تعریف کیجئے. اس میں موصول ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے معنی جملے کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں جو اس کے بعد آئے. صلہ کیا ہے؟ وہ جملہ جس کے ذریعے سے موصول کے معنی پورے ہوں اس جملے کو صلہ کہتے ہیں. صلہ کی تعریف نہیں لکھا ہے. موصول خاص وہ مشترک چه تفاوتی باہم دارن. خاص اور مشترک جو موصول ہے ان میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ موصول خاص جس کے لیے مذکر مؤنث اور تسنیہ جمع مفرد کے لیے ایک مخصوص ورڈ ہے، لیکن مشترک جو ہے وہ سب کے لیے سیم ہے. صلہ اور موصول را در آیہ ذیل پیدا کنید. صلہ اور موصول نیچے کی آیت میں تلاش کیجئے. الذی موصول ہے، صلہ ہے. وہ کہ جس نے جاہلوں میں رسول بھیجا انہی میں سے. اگر اسمی بر شخص معین و شناخت شدہ ہی دلالت کنند، اگر کوئی اسم کسی معین شخص اور پہچانے ہوئے شخص پہ دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم.
معرفہ نہیں کہتے؟ معرفہ نام نہیں ہے نہیں یار، علم کہتے ہیں، علم علم کہتے ہیں۔ کنیا اور لقب را بعض ذکر دو مثال تاریخ۔ کنیا بعض عربی اسماء کے شروع میں اب ایک لگایا جاتا ہے، وہ کنیت کہلاتی ہے۔ اللقب کبھی کبھی کسی انسان کی تعریف یا برائی کے لیے اس کے اوپر ایک نام رکھتے ہیں جو کہ لقب ہے۔ جیسے برداری کے لیے سید معرفہ بے اضافہ کس طرح کا معرفہ ہے؟ معرفہ بے اضافہ ایک ایسا معرفہ ہے جو کسی معرفے کی طرح مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو جاتا ہے۔ انواع معرفہ را، معرفے کی قسمیں اور اس کی کون سی نوعیت ہے وہ بیان کرتے ہوئے نیچے کی آیات و روایات میں جو ہیں وہ معین کیجیے۔ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، کون سا معرفہ ہے یہ؟ موصول موصول اب اس کی نوع بھی تو بیان کرنی ہے، یہ تو بتایا معرفے میں سے یہ موصول ہے، لیکن کون سا جمع مذکر کے جمع مؤنث کے لیے بھی تو یہی ہے۔ الذین جمع مذکر کے لیے، جمع مذکر کے نہیں ہے۔ الارض معرفہ میں الف و لام ہے۔ ہم ضمیر معرفہ ہے، بات تو ہے یہ ہم ضمیر ہے، ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم وہی الوارثین المعرفہ بالالف الذین موصول ہے جمع مذکر کے لیے، صلہ امن بہی ضمیر ہے، وعزروہ ضمیر ہے، نصروہ ضمیر ہے، النور معرفہ بالالف لام الذی موصول ہو معرفہ معاہو کیا مفرد کے لیے الذی معرفہ بالالف لام اور یہ ضمیر الذین موصول جمع مذکر، ٹھیک ہے۔ ہاجروا میں واو ضمیر ہے نا، اس معرفہ میں جاہدوا میں واو، جہاد میں واو ضمیر، سبیل معرفہ بے اضافت اللہ معرفہ اس کی طرف، اموال بھی معرفہ بے اضافت ضمیر کی طرف مضاف ہے، انفس بھی معرفہ بے اضافت ہے ضمیر کی طرف مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ جی عند اللہ میں ٹھیک ہے، اولئک اس میں اشارہ بعید دور کے، الفائزون معرفہ بالالف لام اور یہ ہم ضمیر ہے، الملائکۃ معرفہ بالالف لام، یہ علم ہے، مریم اور اللہ علم ہے، معرفہ ہے، معرفہ کون سا ہے یہ؟ علم ہے، اسم معرفہ ہو گیا ہے اضافت کی وجہ سے، عیسی ابن یہ علم ہے، الدنیا معرفہ بالالف لام الآخرہ اور الف لام، ٹھیک ہے۔ الذین موصول صلہ، ٹھیک ہے، موصول جمع مذکر، واو ضمیر، الصالحات معرفہ بالالف لام، آمنوا میں واو ضمیر، محمد علم ہوا ضمیر، رب معرفہ بے اضافت نقرہ ہے رب لیکن ہم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے سیئات، سیئات معرفہ بے اضافہ، بالہم بھی معرفہ بے اضافت، من تذکر من استعد السفر، سفر، ٹھیک ہے۔ بودا بودا جو ہے معرفہ بے، یہ دیکھیں السفر میں الف لام الف معرف پہ الف لام ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ انہا هذه القلوب، اس میں اشارہ ہے هذه مؤنث کے لیے، الف ابدان معرفہ بے الف لام، الف، طرائف الحکمت، طرائف نکرہ تھا لیکن حکمت کی طرف
من ارا الحدیث معرفہ بالف لام، ٹھیک دنیا ہے، منفعات نکرا تھا لیکن دنیا کی طرف مضاف ہو کے اضافہ معرفہ بے اضافہ، الدنیا معرفہ بالف لام، ٹھیک ہے. ومن اراد خیر الاخرت، خیرہ معرفہ بے اضافت ہے، الف لام میں معرف الف لام، اللہ علم ہے، خیر خیرت معرفہ دنیا الف لام، ٹھیک ہے. یہ کلام پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد، ہم نے ارادہ کیا ہے، ان نمنا، ہم احسان کریں، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر، استضعفوا فی الارض، جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا ہے، ونجعلہم ائمۃ، اور انہیں ہم امام قرار دیں، ونجعلہم الوارثین، اور انہیں وہاں کا وارث. یہ امام زمانہ کے اوپر ہے. یہ کس کے اوپر ہے یہ آیت؟ جن کو کمزور ٹھیک بنایا ہے. گیا ہے. بس کسانی کے بیگو حضرت محمد کی رفیدہ وعورہ بزرگ، کہاں سی ہے یہ؟ ایک منٹ، نمبر 2. آنات کے ایمان آوردیان، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ہجرت کی ہے، اور راہ خدا، اپنے مال و جان کے ذریعے سے جہاد کیا ہے خدا کے نزدیک. نہیں، یہ بھی نہیں ہے. کیا چکر ہے؟ سورہ توبہ. نہیں، کوئی اور غلط ایڈریس ڈال دیا انہوں نے شاید. یہ ہے، یہ سورہ توبہ. ہاں، نمبر 2 یہ ہے. قصص کی مامی فائم، ہم چاہتے ہیں کہ مستضعفان زمین منت نہیں ان پر احسان کریں، کمزوروں کے اوپر، وہ انانہ پیشوایان، وہ انہیں پیشوا وارث ہوئے زمین قرار دیں. قرآن الذین آمنوا، وہ لوگ کے جو ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، اور انہوں نے مدد کی اپنی جان و مال کے ذریعے سے، واتبعوا النور، اور نور کی اتباع کی، الذی انزل معہ، جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا. یہ رہا. اور جو کوئی حضرت محمد پر ایمان لائے اور ان کو بزرگ و گرامی جانا، ان کی مدد کی، اور اس نور کی کہ جو آیا ہے ان کے ساتھ، یعنی قرآن، اس کی پیروی کی، اولئک کہاں ہم المفلحون، وہی کامیاب. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے نفس کے ذریعے سے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ عظیم درجہ ہے ان کا. ٹھیک ہے، وہ وہی کامیاب ہے. اس قالت، یاد کرو، قالت الملائکہ، جو ملائکہ نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے کس کی؟ اپنی طرف سے، کہ نام، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وجیہ، مقربین میں سے ہے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، وہ آمنوا بما، اور وہ ایمان لائے اس کے اوپر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہو الحق، در حالی کہ وہ حق ہے میرے اپنے رب کی طرف سے. تو کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو ان سے برائیوں کو ہم دور کر دیں گے، اور آسان کر دیں کام. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ من تذکر بعد السفر استعد. نمبر 3، کیا مطلب؟ جو بھی سفر کی دوری کو یاد رکھتا ہے، اس کا لیے آمادہ ہوتا ہے. جیسا سفر ہوگا پھر وہ اس کے لیے آمادہ بھی ہوگا. ان هذه القلوب، بے شک یہ دل، یہ قلب، یہ روح، تملو، تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، جیسے بدن تھک جاتے ہیں کام کرتے کرتے، روح بھی تھکتی ہے. لہذا فابتغوا لها، جب ایسا ہو تو فابتغوا لها طرائف الحکمت، تو اچھی باتیں دیجیے اس روح کو، اس دل کو. ٹھیک ہے، چنندہ حکمتیں ان کو جہاں بھی ملے تلاشی. امام صادق علیہ السلام، من اراد الحدیث لمنفعت الدنیا، جی، لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، جو کوئی بھی، کیا کہا؟ ہر کے علم حدیث کو دنیا کی منفعت کے لیے سیکھے، حاصل کرے، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور جو کوئی بھی خیر آخرت اس سے تلاش کرنا چاہے، اسے دنیا آخرت کی دونوں دے دی جائیں گی. اگر کوئی علم حدیث سیکھے دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا. ومن اراد بہ، اور اگر کوئی علم حدیث سیکھے، اس سے ارادہ کرے آخرت کی خیر کا، کہ اللہ کے لیے سیکھ رہا ہوں آخرت کے لیے، تو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کرے گا اجر اللہ. ٹھیک ہے، اب یہ کل آپ ٹک مارک والے سوال کر کے آئیں گے، اور پھر ہم اس کے بعد یہ پڑھیں گے، کیا؟
تجدول. کیا کیا دیکھنا ہوتا ہے جب اسم کا تجزیہ کرتے ہیں؟ پہلے تو دیکھنا ہوتا ہے آیت ہے تو کون سے سورے کی کون سی آیت ہے. پھر دیکھنا اسم ہے تو پھر بتانا ہوتا ہے کہ اسم مصدر ہے یا غیر مصدر. اگر مصدر ہے تو بتانا ہوتا ہے کہ کون سا مصدر ہے. جی پھر بتانا ہوتا ہے کہ یہ اسم جامد ہے یا مشتق. جامد ہے تو ٹھیک لکھ دیجئے جامد ہے. اگر مشتق ہے تو کون سا مشتق ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، کون سا. پھر بتانا ہوتا ہے مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے. مفرد تثنیہ ہے ٹھیک ہے. جمع ہے تو کون سا جمع ہے؟ جمع مذکر سالم، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم، کون سا. پھر بتانا ہوتا ہے مذکر ہے یا مؤنث. مذکر ہے تو کون سا، حقیقی یا مجازی. مؤنث ہے تو کون سی، مؤنث لفظی ہے، معنوی ہے، حقیقی ہے، مجازی. پھر یہ بتانا ہے اسم نکرہ ہے یا معرفہ. نکرہ ہے تو ٹھیک، معرفہ ہے تو کون سا معرفہ ہے 6 میں سے. پھر ترجمہ. جیسے مختلفون کا بتایا کہ یہ 78ویں سورے کی 30ویں آیت ہے شاید، یا تیسرے سورے کی جو بھی ہے. غیر مصدر ہے مختلفون. جامد ہے، مشتق، مشتق ہے. کون سا مشتق ہے؟ مشتق ہے. مختلفون، مختلفان ہے، مختلفون ہے، اس میں فاعل ہے. مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع، جمع ہے. کون سا جمع ہے؟ جمع مذکر سالم ہے. مختلفون مذکر ہے، مؤنث مذکر ہے. مذکر. ٹھیک ہے. نکرہ ہے، معرفہ نکرہ ہے. ترجمہ اختلاف کرنے والے. ٹھیک ہے. اتنی سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کسی چیز کا. اسم کا اگر تجزیہ کر رہے ہیں، فعل کا تجزیہ ہم پہلے بتا چکے تو اس میں 10 چیزیں تھی نہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.